بات ہو رہی تھی بھی کچھ دیر پہلے نئے سال کی اور نئے سال کے عزم کی، اور کچھ خواب دیکھے جا رہے ہیں جو نئے سال کے حوالے سے ہوں گے، یہ کرنا ہے، یہ کام ہے، اور کچھ خواب نیند کی حالت میں دیکھے جاتے ہیں جن کی تعبیر جاننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ سیگمنٹ اسی لیے ہے۔ مہمان مجھے جوائن کر چکے ہیں امیر حمزہ شاہین، نعت خواں ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے جی؟ الحمدللہ۔ ان کے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت فاضل مدینہ یونیورسٹی، عرصہ 9 سال تک مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے اور 4 سال تک وہاں پڑھانے کی سعادت حاصل رہی ہے۔ 3 سال تک مسجد نبوی میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریاض الجنہ جیسے مقامات پر خدمات کا شرف بھی حاصل رہا ہے۔ اور کیا نام اب میں بتاؤں؟ اب تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا یہ کن کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ چلیں پھر بھی فارمیلٹی پوری کرتے ہیں۔ شیخ ہاشم یزمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ کلپس مجھے پہنچ رہے ہیں جی، یہ وہ کلپس کے بارے میں پوچھا بھی جا رہا ہے کہ جی وائرل ہو رہے ہیں اور خواب کے حوالے سے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے یزمان صاحب کہ یہاں پہ بھی میرے پاس خواب لکھے آتے ہیں تو میں شامل نہیں کر سکتا، اور گزارش یہی کر دی جاتی ہے کہ آپ ہمیں جب میسج بھیجیں گے آڈیو میں یا ریٹن میں تو پھر اس کی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو خواب کی تعبیر کے حوالے سے بتایا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں خواب شامل کروں، کچھ کمنٹس ہیں جس میں بگ انفارمیشن آئی ڈی ہے، اقرا اقبال ہیں، رقیہ حمید ہیں، یہ سب بھی ہمیں سلام تو کہہ رہے ہیں، لیکن کچھ اس میں سے آئی ڈیز جو ہمیں خواب کے حوالے سے تعبیر کا کہہ رہے ہیں، تو جیسے میں نے آغاز میں گزارش کی، لکھ بھیجیے، ڈیٹیل میں آپ کا ہی فائدہ ہے، ڈیٹیل میں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ اچھا یزمان صاحب، یہ مجھے کمنٹ پڑھ کے بڑا اچھا لگا، سنیے گا۔ رقیہ حمید لکھتی ہیں السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام۔ لاسٹ منتھ آپ سے دعا کرائی تھی کہ اللہ پاک مجھے دوبارہ اپنے گھر کا مہمان بنا لے، آپ دونوں کی صدقے دل سے انشاءاللہ کہنا، میرے رب کو بہت پسند آیا۔ الحمدللہ آپ کی دعا اور اپنے رب کی رضا سے کہ میری عمرہ کے لیے روانگی ہے اور میں نیکسٹ ڈے میں اپنے رب کی مہمان ہوں گی۔ آپ لوگ اور پوری ٹیم کے لیے دعا گو ہوں۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو، بہت شکریہ۔ دعاؤں کے لیے دعا کیجیے گا ضرور ہماری پوری ٹیم کے لیے۔ اور یزمانی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، میں تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہماری دعاؤں کو سمجھا کہ وہ اس قبولیت کے درجے پہ پہنچ گئی۔ ہمارے لیے دعا کرنی ہے، ہم انشاءاللہ دوبارہ وہاں پہ پہنچیں گے جی۔ پلیز پلیز یزمانی صاحب جی، یہ ہماری دعا بھی ہے، لیکن جس اخلاص اور جس تڑپ کے ساتھ کوئی دعا کے لیے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ تڑپ اور جذبہ بھی دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کے اندر بھی برکت ڈالی، اور وہ تڑپ اور وہ جو جذبہ تھا جس کے تحت انہوں نے دعا کے لیے کہا، تو اللہ تعالیٰ کو وہ بھی معلوم تھا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ لے جائے انہیں خیر و عافیت کے ساتھ، اور قبول بھی فرمائے، اور وہاں جا کر یہ ہمارے لیے سب کے لیے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دوبارہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ یزمانی صاحب وقت کم میں مقابلہ سخت ہے، میں چاہوں گا کہ چاہے تھوڑا ہی صحیح لیکن زیادہ سے زیادہ ہم خواب شامل کر سکیں تھوڑی ڈیٹیلز کے ساتھ۔ خواب میں میرے جسم کے 4-5 ٹکڑے ہو گئے، اس کی تعبیر کیا ہوگی، یہ پوچھا جا رہا ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسم انسان کا اگر وہ خواب میں دیکھے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، کچھ حصوں میں بٹ گیا ہے جی، اور اس کو تکلیف بھی نہیں ہوئی، اس کو درد بھی نہیں ہوا، تو اس کا مطلب برا نہیں، بلکہ یہ اگر وہ شادی شدہ ہو تو اس کے 4 یا 5 جتنے ٹکڑے ہوئے ہیں اتنی اس کی اولاد ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ اچھا، ایک تو نشانی کی ہے، ہم جگر گوشہ کہتے ہیں نا اولاد کو، جو بیٹیوں کو کہتے ہیں دل کا ٹکڑا ہے، یعنی وہ جسم کا حصہ ہوتی ہیں۔ ٹھیک۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہی فرمایا تھا، انما هو بضعۃ منی، وہ میرے جگر کا، میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ تو اگر آپ کے جسم کے حصے ہو جائیں تو اس کا مطلب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی اولاد دے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ایک حوالے سے اس میں تھوڑا سا اشارہ اور تنبیہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کا جو خاندان ہوتا ہے، اس کے بھائی بہن ہوتے ہیں، وہ بھی گویا کہ اس کے دست و بازو ہوتے ہیں، وہ جسم کا حصہ ہی ہوتے ہیں۔ یعنی اگر اولاد ہمارے جسم کا حصہ ہے تو ہمارے جو بھائی بہن ہیں وہ بھی ہمارا ہی جسم کا حصہ، ہم نے ایک ماں کے پیٹ سے ہم نے جنم لیا ہے، جی، تو وہ بھی ہمارے اعضائے بدن ہیں۔ اور ویسے بھی اہل ایمان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جسد الواحد، وہ ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو تو آنکھ سے جو ہے نا وہ آنسو ٹپکتے ہیں، تو وہ سب کے سب ایک جسم کی مانند ہیں۔ تو اعضاء کا اس طرح سے بکھر جانا، تو یہاں پر بہن بھائیوں میں یا کہیں رشتہ داروں میں یا جتنے حصے الگ ہوئے ہیں، اتنے رشتہ داروں سے اس کی کوئی علیحدگی، کوئی دوری، کوئی اختلافات، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پر تکلیف نہیں ہوئی، موت نہیں آئی،
وہ اپنے جسم کے ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، فوت نہیں ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اختلافات ہیں ان کو حل کریں اور انشاءاللہ وہ حل ہو جائیں گے، حل ہوں گے، لیکن اختلافات موجود ہیں. اور اسی طرح اس کے اندر ایک اشارہ، وہ شخص اگر وہ تاجر ہے، اگر وہ دکاندار ہے، اگر وہ کوئی کام شروع کرنا چاہتا ہے تو ایک ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب یہ کاروبار چلے گا نہیں چلے گا. وہ جو ایک تحت شعور میں خوف ہوتا ہے نا، اس خوف کی طرف بھی ایک اشارہ ہے. یعنی انسان کہتا ہے کہ میں یہاں پر 1,00,000 2,00,000 5,00,000، آج کل تو 1,00,000 2,00,000 سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی میں 10-15 لاکھ یہاں پر لگاؤں وہ ڈوب نہ جائے. جی جب کسی کا پیسہ ڈوبتا ہے نا، یا اس کا ایک خوف ہوتا ہے، تو بندہ کہتا ہے میں بکھر گیا ہوں. یعنی بندہ بکھر جاتا ہے مالی آزمائشوں کی وجہ سے، مالی آزمائشوں کی وجہ سے یا گھریلو آزمائشوں کی وجہ سے انسان بکھر جاتا ہے. تو یہ اس بکھرنے کی طرف اشارہ ہے جو تحت شعور میں ایک نیا کام شروع کرنے کی وجہ سے خوف بیٹھا ہوا ہے اور اندیشہ ہے کہیں کچھ نقصان کی طرف. اچھا، لیکن اللہ تعالیٰ ہے نا جو ہمارے تمام اندیشوں کو لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. جی ہمارے اندیشوں اور خوفوں کو، خطروں کو اور جتنے بھی ڈر ہیں ان کو دور کرنے کے لیے وہ پروردگار ہے، اس سے التجا کریں، دعا کریں، انشاءاللہ سب خوف ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، آگے پوچھا گیا خواب میں قبرستان دیکھنے کی کیا تعبیر ہوگی؟ قبرستان یہ وہ مقام ہے جو کہ وحشت کا، تنہائی کا اور بالکل تجرد جس کو کہتے ہیں الگ رہنے کا. جی بسا اوقات انسان زندگی میں ایسے موڑ پہ آ جاتا ہے کہ وہ خود کو تنہا محسوس کرتا ہے، وہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، اپنے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. تو اگر حقیقت میں ایسی کیفیت ہو تو پھر اس طرح کے ویرانوں کو دیکھتا ہے، خوابوں کے اندر قبرستان کو دیکھتا ہے. تو یہاں اس کی جو حقیقی تنہائی ہے، اپنوں کی اس سے دوری ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے، دنیاوی جو تنہائی ہے. ٹھیک ہے. اور دینی اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قبرستان کی زیارت کیا کرو، 2 فائدے ہوں گے. ایک تو موت یاد آئے گی، اور دوسرا اس سے تم ان اہل قبر کے لیے دعائے مغفرت کرو گے. یعنی اپنی موت یاد کرنا اور قبرستان والوں کے لیے دعا کرنا. تو اگر کوئی شخص دنیاوی اعتبار سے اتنا دور نکل جائے یا دنیاوی اعتبار سے کاروبار میں اپنی دنیا میں اتنا مشغول ہو جائے کہ وہ اللہ سے دور جا رہا ہے، تو پھر قبرستان دکھا کر اسے پروردگار کی طرف لوٹانے کی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اشارہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا وہ اگر کوئی معاملہ، اب قبرستان کیا ہے؟ دنیا کے اعتبار سے انتہا ہے، اینڈ ہے. یعنی ایک بندہ آزمائشوں میں ہے، مصیبتوں میں ہے اور اس کے معاملات جو ہے نا وہ بکھرے ہوئے ہیں. جی تو قبرستان اس دنیا کا کیا ہے؟ اینڈ ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا قیامت ہے. گویا کہ اس کی زندگی میں ایک مرحلے کا اختتام ہونے کو ہے. اگر وہ آزمائشوں کی زندگی میں ہے تو ان آزمائشوں کے خاتمے کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ بیمار ہے تو بیماری کی طرف اشارہ ہے، اور یعنی اس بیماری کے خاتمے کی طرف اشارہ ہے. تو ایک مرحلہ ختم ہونے کو ہے. اور بسا اوقات قبر جو ہے، قبر کے اندر آدمی چل رہا ہے یا قبر کے اندر اتر رہا ہے یا قبرستان میں جا کر کوئی قبر کھود رہا ہے، تو یہاں پر اس کا ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہونا، ایک اشارہ یہ بھی ہے. جی، ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہونا اور ایک جو ہے نا رہائش سے دوسری رہائش میں منتقل ہونا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. بسا اوقات لوگوں نے پلاٹ لے رکھے ہوتے ہیں کہ ہم نے گھر بنانا ہے، یا کسی ایک جگہ پر کرائے پہ رہ رہے ہیں، وہ گھر تنگ ہے. اب قبرستان جو ہے وہ کشادہ جگہ ہوتی ہے، وہ جگہ کشادہ ہوتی ہے. تو اس کا کسی ایک مختصر یا چھوٹے گھر سے بڑے گھر کی طرف منتقل ہونا، یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ یہ خطرناک یا خوف والا خواب ہو، بلکہ اس کے اندر رہائش کا انتقال اور رہائش کی تبدیلی بھی موجود ہے. یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ قبر کی تعمیر ہوتے دیکھی، قبر کو تعمیر کرتے دیکھا، تو وہ نئے گھر کی تعمیر بھی، نئے گھر کی تعمیر اور نئے گھر کے اندر شفٹ ہونا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. اور یہاں میں یہ بات بتا دوں کہ یہ والا جو خواب ہے، یہ ہم نے کہاں سے لی ہے؟ جب ہم یہ یوٹیوب پر اپنا پروگرام اپلوڈ کرتے ہیں نا، نیچے کمنٹ میں لوگ پوچھتے ہیں
اچھا لیں جی، تو اب یہ خواب ہم نے وہاں سے لیا ہے. یزمانی صاحب نے اب یہ بھی بتا دیا کہ جو ہمارے ویورز نہ صرف پیغام ٹیلی ویژن کی سکرین پہ ابھی ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہمیں اگر فیس بک پہ، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ ہمارے فیس بک کے پیج کو جوائن کریں، یوٹیوب کے لنک کو سبسکرائب کریں. ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے مختلف، جس میں بچوں کے ہیں، نعت کے ہیں، خوابوں کی تعبیر کے ہیں، صبح وطن کے ہیں، پیغام پاکستان کے ہیں، جو ڈیفرنٹ ہیں ان سب کو سبسکرائب کریں. آپ کو وہاں سے کانٹیکٹ بھی ہوگا، رپلائی بھی ملے گا. تو یہ خواب مثال ہے اس کی. جی یہ خواب وہاں سے یوٹیوب پر لیا گیا ہمارا تھا. پروگرام اپلوڈ تھا تو میں نے نیچے دیکھا کہ کسی نے، ظاہر ہے جب قبرستان کسی کو نظر آئے نا وہ ڈرتا ہے بہت زیادہ، تو اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے لکھا کہ مجھے فوراً جواب چاہیے. یہ کل انہوں نے کمنٹ کیا پرسوں، تو آج ہم نے اس کا جواب دے دیا. اچھا اب اس میں دو چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ یزمانی صاحب نے سوچا کہ لوگ اس سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو فوراً رپلائی کر دیا. دوسرا یہ بھی اب جو لوگ فوراً لکھ دیا کریں گے نا تو یزمانی صاحب اس کا مطلب ہے اس کو فوراً رپلائی کیا کریں گے. اینی وے کٹ ٹو شارٹ دس جی آگے بڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ میں نے خواب میں خود کو سورہ یاسین کی تلاوت کرتے دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ سورہ یاسین عموماً لوگ پڑھتے ہیں برکت کے لیے، اور ہمارے بزرگوں کی عادت، یعنی ان کو کوئی قرآن پاک پورا یاد ہو نہ ہو، لیکن سورۃ المزمل، سورۃ الملک اور سورۃ یاسین، یہ چند صورتیں تقریباً ان کو ازبر ہوتی ہیں. اور اس وقت دلچسپی جو ہے نا وہ پیدا ہوتی ہے جب قرآن پاک میں کوئی حافظ سورۃ یاسین پڑھ رہا ہو اور سورۃ یاسین میں وہ بھول جائے، پیچھے سے وہ ایک لقمہ نہیں ملتا، وہ سارے بزرگ جو ہے نا وہ اس کو لقمہ دینے والے ہوتے ہیں، کس لیے کہ وہ اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے. تو سورۃ یاسین کے ساتھ لوگوں کی محبت اور اس کو برکتوں کے لیے پڑھنا یہ رواج بھی ہے اور معمول بھی ہے. تو اگر کوئی اپنے آپ کو خواب میں سورۃ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھے تو سمجھے اس کی کوئی نہ کوئی ضرورت پوری ہونے والی ہے. وہ اس وقت مشکلات میں ہے اور اس کی وہ مشکل جو ہے وہ دور ہونے والی ہے انشاءاللہ، اور اس کے حالات کے اندر بہتری آئے گی. اب اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث تو صحیح ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ سورۃ یاسین کی یہ فضیلت ہے یا یہ قرآن پاک کا دل ہے، یا اس طرح کی جو احادیث ہیں وہ تو خیر صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں. لیکن صحابہ اکرام کے تجربات اور صحابہ اکرام کا عمل وہ بتاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے فلاں فلاں ضرورت کے لیے سورۃ یاسین کو پڑھا اور اس قصد کے ساتھ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے میری ضرورت کو پورا کیا. ہمارے استاد گرامی ہیں حافظ شریف صاحب جی حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے بھی ایک دفعہ ایک گروپ کے اندر تذکرہ کیا. کسی نے پوچھا کہ سورۃ یاسین کو ضروریات اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے اس نیت سے پڑھنا، تو انہوں نے بھی ایک صحابی کا واقعہ بیان کیا تھا اور انہوں نے اپنا ذاتی مشاہدہ بیان کیا کہ میں نے بار بار پڑھا اور جس نیت سے پڑھا اللہ تعالیٰ نے میری وہ ضرورت پوری فرمائی. ماشاءاللہ. تو اگر کوئی آدمی اس طرح سے پڑھتا ہے تو وہ اس وقت کسی ضرورت میں ہے، اس کو مالی معاملات کے اندر، اولاد کے حصول میں یا کسی اور حوالے سے شدید ضرورت کا احساس ہے، اور سورۃ یاسین پڑھنا یہ اس ضرورت کی تکمیل کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ. تو یہ بہت خوبصورت خواب ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو سورۃ یاسین پڑھتے ہوئے دیکھے تو اس کی ضروریات کی تکمیل کی طرف اشارہ ہے. یزمانی صاحب اگر اپنے آپ کو کوئی روٹین میں دیکھے کہ وہ درود پاک پڑھ رہا ہے اور خواب میں اس کو بار بار یہی ہو، تو اس کے بارے میں بھی بتا دیں کہ سورہ یاسین کا ذکر آیا تو من کا لگا تو یہ بھی پوچھ. خواب میں اگر کوئی اپنے آپ کو درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے اور بار بار پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، یہ اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جو ہے نا وہ علامت ہے. یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جی یہ کتاب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اب دیکھیں یہ کتاب کتنی موٹی ہے اور صرف ایک درود پر ہے. تو اگر کوئی آدمی درود پڑھتے ہوئے دیکھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام ہو جائیں گے اگر درود پڑھے گا کوئی آدمی. تیری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، تیرے سارے غم ختم ہو جائیں گے اور تیرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. تو خواب میں اگر کوئی درود پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے، اس کی ضرورتیں پوری، اس کے غم دور اور گناہ بخش دیے جائیں، تو جس کے غم ختم ہو جائیں، گناہ معاف ہو جائیں، اس کو اور کیا چاہیے. تو یہ خواب بھی بہت اچھا ہے درود پڑھتے ہوئے اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو دیکھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت فیل ہے جی. دل تو چاہ رہا تھا کہ یزمانی صاحب کچھ اور چیزیں بھی ہم ڈسکس کر لیں خوابوں کے حوالے سے بھی، اور کچھ اپنے مدینہ منورہ کے وزٹ کے حوالے سے بھی جب ہم وہاں پہ ہماری حاضری تھی، لیکن وقت ختم ہو گیا ہے اس سیگمنٹ کا، اس شو کا. آج کے 2024 کے آخری صبح وطن کا وقت ختم ہو گیا ہے. تو خیر اینی وے، میں جانے سے پہلے جلدی امیر حمزہ سے پوچھوں گا اس سال کا گول کیا آپ کا
2025 کا 2025 کا انشاءاللہ عمرہ اور حج کرنے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اور یزمانی صاحب کا؟ اگین عمرہ اور حج. ارے ماشاءاللہ، یعنی ہم سب ایک ہی طرح کی خواہشات لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. لے جی ان کے لیے دعا بھی کر دیتے ہیں ہم کہ یہ والی خواہش بھی پوری ہو جائے. تو آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ، ہماری بہن بیٹی کے ساتھ آپ جائیں وہاں پہ جا کے آپ ضرور کر کے آئیں جی عمرہ. اللہ تعالیٰ سب کی نیک تمنائیں خواہشات جو ہیں وہ پوری کریں. میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ساتھ امیر حمزہ شاہین موجود رہے، فیوچر کے دلہا. اس سال کا ان کا یہ بھی گول ہے اور اللہ کے گھر جانے کا گول ہے، نبی کے گھر جانے کا گول ہے. اللہ تعالیٰ قبول کرے. آپ کے آنے کا شکریہ جی. اور ان کے ساتھ موجود رہے میرے بڑے پیارے ساتھی شیخ ہاشم یزمانی صاحب، اللہ اور نبی کے گھر کے ساتھی. سر آپ کے بھی آنے کا شکریہ. اللہ آپ کی یہ جو خواہش ہے یہ بھی پوری کر دے اللہ تعالیٰ، اور آپ کی خواہش کے ساتھ ساتھ میری بھی خواہش کے ساتھ ہو جائے انشاءاللہ. اور ناظرین میں سے ہر کسی کی جی. لیں جی اختتام کو پہنچا یہ شو. 1 منٹ سے کم رہ گیا ہے وقت، لیکن 31 دسمبر 2024 جو آج صبح 10 بجے صبح وطن کا پروگرام شروع ہوا وہ اب 12 بجے ختم ہو جائے گا. اسی طرح سے ایک دن ہماری زندگی بھی ختم ہو جانی ہے. تو ہمیں اپنے آنے والے سال کا گول بنا لینا چاہیے کہ دین کے کام یہ کرنے ہیں، کرنے کے کام یہ ہیں، کسی کے کام یہ آنا ہے، آخرت کے لیے کھیتی اپنی ہری بھری کرنی ہے، اکٹھا یہ کرنا ہے. اپنے اپنے گول ضرور بنائیے، لیکن ان گول کی تعبیر کے لیے آپ اسباب بھی ضرور پیدا کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا بھی کیجئے. اس کے ساتھ ہی 2024 سے 31 دسمبر آج آپ سے اجازت چاہیں گے. سال بعد اب آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہمیں ضرور یاد رکھیے گا. پیغام ٹیلی ویژن صبح وطن کی ٹیم کو ہم بڑی جان مارتے ہیں، بڑی ایفرٹ کر کے آپ کے لیے پروگرام لے کے آتے ہیں. تو ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. نئے سال کے عزم میں اپنا عزم یہ بھی رکھیے گا ہمارے لیے نیک خواہشات شامل رکھیں. نوید نظامی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اگلے سال پھر ملنے والے ہیں، یہ ہمارا گول ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.